خاص سازش کے تحت بہت ساری عالمانہ بحثوں کو جاہلوں کے درمیان اچھال دیا گیا ہے، اور اچھالے جانے کی وجہ سے ایک عجیب سی کیفیت عوام کے اندر ہو گئی ہے، اور یہ تاثر دیا گیا ہے کہ غیبت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام میں خمس کو معاف کر دیا گیا ہے، اور بڑی چابک دستی کے ساتھ کتابیں کچھ نام نہاد ٹائپ کی اس میں چند صفحات لکھے گئے ہیں، اور ان کو اچھالا جاتا ہے کہ آج تک ان کے کوئی جوابات نہیں دے سکا ہے، جبکہ ابھی آگے چل کر میں تمام علماء کی کتابوں کا کہ پوری ضخیم جلدیں 500 1000 صفحات تک کی ان موضوعات کے اوپر لکھی جا چکی ہیں، اور تفصیل سے ان کے جوابات بھی دیے جا چکے ہیں، لیکن صرف عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بات کہی جاتی۔ پچھلی دفعہ بھی یہ بات بیان ہوئی تھی کہ خمس ہر دور اور ہر زمانے میں رہا ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ اس خمس جمع کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، معاذ ابن جبل کو مقرر کیا تھا، اور بہت سارے اور اصحاب کو بھی خمس جمع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور تاریخ کے اندر یہ باتیں ہیں۔ پیغمبر نے کتنے ہی قبائل کو خطوط تحریر کیے تھے، اور ان تمام خطوط کے اندر پیغمبر نے خاص طور پر کچھ ہدایت نامے ان لوگوں کے نام جاری کیے تھے جس کے اندر خمس کی ادائیگی کا مطالبہ وہ بھی شامل تھا۔ تو بہت سارے قبائل اس طرح سے ان کو خطوط پیغمبر نے لکھوائے تھے۔ اچھا، خود صحیح بخاری کے اندر بھی باقاعدہ جہاں پر خمس کا جو ان کا چیپٹر ہے اس میں پوری تفصیل بیان ہوئی ہے، جس کا یہ اردو ترجمہ بھی اس وقت آپ کے سامنے مثلا ڈسپلے ہو رہا ہے، کہ قبیلہ بنی عبد القیس نے جب آن حضرت سے کہا کہ ہم پورے سال میں صرف حرام مہینوں میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے رستے میں قبیلہ مضر کے کافروں کی ایک شاخ پڑتی ہے، اس لیے آپ ہمیں ایسے قطعی احکامات بیان فرما دیں جنہیں ہم واپس جا کر قبیلے والوں کو بھی بتائیں، اور جن پر عمل درآمد سے ہم جنت میں بھی جا سکیں۔ اور انہوں نے آپ سے کھانے پینے کے مسئلے بھی پوچھے، اس پر آن حضرت نے انہیں 4 چیزوں کا حکم دیا۔ دیکھیے خود صحیح بخاری کی عبارت بالکل آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور 4 چیزوں سے پیغمبر نے روکا۔ آپ نے انہیں خدا واحد پر ایمان لانے کا حکم دیا، پھر پوچھا کہ جانتے ہو کہ خدا واحد پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کا مطلب یہ گواہی دینا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور ہر بچت اور ہر نفع سے خمس ادا کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور سنن ابو داؤد میں بھی ہے، کنز العمال میں بھی ہے، نیچے سارے اس کے حوالے آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ تو اس سے آپ نے دیکھا کہ پیغمبر نے الگ الگ تاکیدات اس طرح سے جو ہے وہ روانہ کی مختلف قبیلوں کے پاس، اور ظاہر ہے کہ جب قبیلوں کے پاس جا رہی تو کوئی جنگ ونگ کا بھی مسئلہ نہیں تھا، بالکل امن و امان والی بات تھی۔ تو اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ خمس فقط جنگی مال غنیمت پر نہیں ہوتا، بلکہ ہر قسم کے غنیمت اور ہر قسم کی بچت اور ہر قسم کے فائدے پر خمس دینا ہوتا ہے 1 سال کے بعد۔ اچھا، اسی طرح سے بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد جس طرح دیگر احکامات انحرافات کا شکار ہوئے، اسی طرح سے ایک مسئلہ خمس میں بھی ایک انحراف لوگوں نے ڈالا۔ اہل بیت سے ان کے حقوق چھین لیے گئے، اور یہاں تک کہ 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور تک حاکمان وقت کی طرف سے خمس لینے کے اوپر اہل بیت کے لیے پابندی رہی، اور سخت حالات میں رازداری سے کام لیتے ہوئے، اور پھر حکمرانوں کی آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے، اور 5ویں اور 6ٹھے امام کا دور جب آیا تو ایک تبلیغی فضا کے پیدا ہوتے ہی مسئلہ خمس نے بھی ایک لحاظ سے حیات نو پائی۔ خمس بہت پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ نے سیرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو لکھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
اس میں علامہ مجلسی کے حوالے سے بھی اور دوسرے سیرت نگاروں کے حوالے سے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے سنت ابراہیمی کو جاری کیا تھا، اور سب سے پہلے انہوں نے یعنی 5 چیزوں کا اجرا حضرت عبد المطلب نے کیا تھا، جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں، جس میں سے ایک خزانہ جس وقت کبھی کوئی دستیاب ہو تو اس خزانے میں سے خمس نکالا جائے گا۔ یہ حضرت عبد المطلب نے حضرت ابراہیم کی سنت کو جو ہے وہ جاری کیا، اور خمس کی ابتدا جو ہے روایات سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم کے، اور بہت ساری روایتیں اس سلسلے میں بھی ہیں کہ سب سے پہلے جنہوں نے خمس نکالا وہ حضرت ابراہیم تھے، حضرت ابراہیم۔ اور بہت زیادہ جو خطبہ پڑھا جاتا ہے دربار خلافت میں حضرت زہرا کا، اس میں فدق کے سلسلے میں بھی بات کی گئی تھی، وہ مانگا گیا تھا، میراث کو مانگا گیا تھا، اور خمس کے لیے حضرت زہرا نے احتجاج کیا تھا۔ حضرت زہرا کا نام آئے کہ تو درود بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جملے حضرت زہرا کے کہ باقی رہا خمس تو اسے خدا نے ہمارے پیروکاروں اور شیعوں کے درمیان تقسیم کیا، ایک جملہ ہے اس کے اندر، آپ جا کے خطبہ پڑھیے گا، ہمارے پیروکاروں اور شیعوں کے درمیان۔ اچھا، یہاں فقط سادات کی بات نہیں کی، یہی وجہ ہے کہ علماء نے سہم امام میں سے یہ بات کہی ہے کہ سہم امام جو ہے وہ سادات و غیر سادات دونوں طرح کے فقراء کے مصلحتوں پر خرچ کیا جائے گا، یعنی سادات کے لیے بھی اور غیر سادات کے لیے بھی سہم امام دونوں کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے بھی میں نے بات کہی کہ بہت سارے افراد جو آج کل کتابیں لکھ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی بھی طرح کی اس طرح کی چیزیں شامل نہیں ہیں، اور غیر سادات کو تو کبھی بھی خمس کا کوئی حصہ جا ہی نہیں سکتا ہے۔ سہم سادات تو سادات ہی کے پاس جائے گا، لیکن سہم امام بھی غیر سادات کے پاس نہیں جا سکتا، یہ بات غلط ہے۔ حضرت زہرا نے یہی بات وہاں پر کہی ہے کہ باقی رہا خمس تو اسے اللہ نے ہمارے پیروکاروں اور شیعوں کے درمیان تقسیم کیا۔ اچھا، اب باقاعدہ جو فدق کے سلسلے کا تو خطبہ وہ آپ جا کر دیکھیے گا، اس کے علاوہ ایک دعائے صنمیہ قریش ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے، اور یہ آپ کو مختلف دعاؤں کی کتابوں میں مل جائے گی، اس کے بڑے فضائل، اس میں باقاعدہ امیر المومنین نے لعنت کی ہے ان افراد پر کہ جو کہ حرام کھاتے ہیں اور خمس کو حلال کرتے ہیں، وَسُحْتٍ أَكَلُوهُ وَخُمُسٍ اسْتَحَلُّوهُ، جو حرام کھاتے ہیں ان پر لعنت ہے، اور جو خمس کو حلال قرار دیتے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ لعنت کی گئی۔ اچھا، دیکھیے چھٹے امام سے کے دور سے لے کر اور امام زمانہ علیہ السلام کے ابتدائی دور تک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ائمہ نے مختلف علاقوں میں اپنے وکلا جو ہے وہ مقرر کر رکھے تھے جو کہ خمس وغیرہ کو وصول کیا کرتے تھے۔ اس میں بلخ تھا شہر، وہاں پر امام کے وکلا تھے، بخارا تھا، شہر رے تھا، اس کے علاوہ قوم، نیشاپور، اہواز، شیراز، خراسان، یہ تو ایران کے مختلف شہر تھے جہاں ائمہ کے اپنے نمائندے موجود تھے جو لوگوں سے خمس جمع کر کے امام تک پہنچاتے تھے۔ اسی طرح سے عراق میں موصل میں امام کے نمائندے تھے، بغداد میں امام کے نمائندے تھے، اور یمن میں بھی ائمہ نے اپنے نمائندے خمس لینے کے لیے مقرر کر رکھے تھے۔ ایک اعتراض یہ آج کل کتابوں کے اندر کیا جا رہا ہے جو خمس کے مخالفین ہیں، وہ یہ کہ کیا وجہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام کے جو ابتدائی ادوار ہیں، خاص طور پہ چوتھے پانچویں امام کا جو دور ہے، اس میں خمس کی لینے کے طریقہ کار کے متعلق زیادہ روایتیں کیوں نہیں؟ اگر یہ بہت شروع سے تھا تو کیا وجہ ہے کہ اس کی زیادہ تر روایتیں نہیں آئیں؟ تو اس کی وجہ دیکھیے وہی ظالم حکمران تھے۔ اس زمانے میں خمس جمع کرنا انتہائی مشکل کام تھا اور نکالنا بھی، اور وہ حکومت یہ کہتی تھی کہ خمس جمع کرنا ہمارا کام ہے، جیسے آج کل ٹیکس جمع کرنا۔ مثلا آج کل کوئی بھی عالم یہاں پہ پاکستان میں ٹیکس جمع کرنے لگے تو فوراً حکومت کی طرف سے گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی خمس لے رہا ہے تو گویا کوئی پیرلل گورنمنٹ بنا رہا ہے، گویا وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رہا ہے، اور فوراً گرفتار کیا جاتا تھا، گویا یہ حکومت کے خلاف اس پیسے سے اسلحہ جمع کرے گا،
اور حکومت کے خلاف اس کو استعمال کرے گا. تو اس زمانے میں حالات سازگار نہیں تھے, ایمان والوں کے لیے اپنی جانوں کا بچانا بہت مشکل تھا, لہٰذا حالات کے سازگار ہوتے ہی ائمہ معصومین علیہم السلام نے خمس, جیسے ہی حالات سازگار ہوتے تھے وہ خمس کی وصولی کو تیز کر دیتے تھے, اور جیسے ہی حالات ذرا دگرگوں ہوتے تھے, خرابی کی طرف جاتے تھے, تو ائمہ محدود کر دیا کرتے تھے خمس کی وصولی کو, تاکہ لوگوں کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ رہے. تو بہت سے جنہوں نے اعتراض کیا ہے کہ خمس کی کلیکشن کا سسٹم جو ہے وہ پانچویں امام کے زمانے سے پہلے نہیں تھا اور یہ بعد میں شروع کیا گیا, اس کی بہت ساری جو جوابات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ زیادہ روایتیں سلسلے میں کیوں نہیں. آقا خوئی نے بڑا اچھا اس کا جواب دیا ہے اور بڑے تفصیل کے ساتھ دیا. میں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کہ بعض اسلامی احکام تدریجی طور پر نافذ ہوئے, ایک دم سے سارے احکامات جو ہے وہ نافذ نہیں ہوئے. تو بہت سارے اسلامی احکام تدریجی طور پر نافذ ہوئے ہیں, اور ابتدائی زمانے میں اس کے متعلق بہت زیادہ روایتوں کا نہ آنا یہ ایک الگ مسئلہ ہے جس کو ابھی آگے چل کر بیان ہوگا. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اسلام جو زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے جو انہوں نے مقرر کر رکھے تھے اپنے افراد, اچھا کہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے جاتے تھے وہ خمس بھی کلیکٹ کر لیتے ہوں, پیغمبر نے الگ سے اس کے لیے عمال مقرر نہیں کیے تھے. اچھا دیکھیے, زکوٰۃ کی کلیکشن اس وجہ سے پیغمبر زیادہ سختی کے ساتھ ریسیو کیا کرتے تھے کیونکہ زکوٰۃ کا جو مصرف تھا وہ ابتدائی زمانے میں عام مسلمان جو تھے ان کے جو غربا ہیں ان کے اوپر, فقراء مسلمین کے اوپر خرچ کی جاتی تھی. تو مسلمانوں کی عمومی مصلحتوں میں اس کو استعمال کیا جاتا تھا, جبکہ خمس فقط پیغمبر اور ان کے اقربا کے لیے ہوا کرتا تھا. تو ابتدائی زمانے کے لوگوں کی ذرا الگ ٹائپ کی مشکلات تھیں. صاحب نصاب افراد سے تو زکوٰۃ جو وصول کی جاتی تھی وہ پیغمبر بھیجتے بھی تھے, لیکن خمس کیونکہ زندگی کے عام چیزوں کے اوپر بھی تھا. لیکن اس زمانے کے اندر جو تھے, دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے جو آپ کے سامنے اس وقت آ رہی کہ ابتدائی دور میں لوگوں کی غربت, جو زمانے میں قحط سالیاں تھیں, جنگی مشکلات تھیں, سنگین مالی مشکلات تھیں, اس کے سبب, اور جو خالی صرف یہی نہیں بلکہ مہاجرت تھی, ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ ہجرت کرتے تھے, اموال ضائع ہوتے تھے, لوگ سنگین مالی مشکلات کا شکار تھے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ ماس لیول پر پیغمبر اسلام اور امیر المومنین نے خود اسے جمع نہ کیا ہو, تاکہ یہ تاثر نہ ملے کہ پیغمبر نے اتنے شدید ترین ادوار میں کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی مشکلات ہیں, اس میں بھی پیغمبر اپنے لیے اور اپنے اقربا کے لیے زبردستی ہم سے تمام چیزوں کے اوپر خمس کو ریسیو کر رہے ہیں. تو مصلحتاً اس زمانے میں اتنے خراب حالات کی وجہ سے پیغمبر نے اس کی مصلحت نہیں سمجھی کہ اس کو اس سختی کے ساتھ ریسیو کرتے, بلکہ ایک عمومی طور پر پیغمبر نے تبلیغ کر دی تھی کہ لوگ خود آئیں اور جمع کرائیں, اور کچھ اپنے عمال بھی مقرر کر دی تھی کہ براہ راست ان تک لا کر جو ہے جمع کرا دیے جائیں. تو پیغمبر ترغیبات مستقل دیتے تھے, خطوط تحریر کرتے تھے, لوگوں کو قائل کرتے تھے کہ خمس نکالو, لیکن الگ سے گھروں میں بھجوا کر لوگوں سے پیسے کو وصول نہیں کرتے تھے. اچھا نہیں لگتا تھا یہ, کیونکہ اس زمانے میں جو حالات اور غربت تھی. یہی وجہ ہے کہ آقا خوئی علیہ الرحمہ نے جو بات بیان فرمائی کہ بعض جو اسلامی احکام ہیں تدریجی طور پر نافذ ہوئے ہیں. پیغمبر نے کچھ احکامات خود بیان کیے ہیں, کچھ بعد میں آنے والے ائمہ کے سپرد کر کے گئے, اور ہر زمانے میں امام وقت نے حالات کو دیکھتے ہوئے, مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے احکامات کی تشریح کی ہے اور ان تشریحات کو جاری رکھا ہے. بہت سارے احکامات خود نہیں بیان کی, بلکہ بعد میں آنے والے ائمہ کے بھی سپرد کر کے گئے کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے اور ان احکامات کی ضرورت پیش آتی رہے, ویسے ویسے اس کی تبلیغ ہوتی جائے. کتنے مسائل ایسے ہیں, کتنے مسائل ایسے ہیں کہ جو ابھی تک واضح نہیں, علماء کو ابھی تک واضح نہیں, اور بہت سی روایات ایسی ہیں جو ابھی تک واضح نہیں ہے. جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے, وہ اس وقت واضح ہوں گے. نمازوں کے کتنے ایسے مسئلے ہیں جو پیغمبر سے براہ راست جن کے سلسلے میں روایتیں نہیں ہیں, بعد کے ائمہ نے وہ مسائل بتائیں. شکیات نماز کی اور بہت سارے, آپ ایک ایک نماز, روزے, حج کے ایک ایک مسئلہ پیغمبر سے روایت کے اندر نہیں آیا ہے, بعد کے ائمہ نے ان کی تشریح کی ہے اور ان کو بتایا. لیکن کیونکہ تمام کے تمام ائمہ کلنا محمد کے مصداق ہیں, وہ سب کے سب محمد ہیں, ان کا فرمایا ہوا ایسا ہی ہے جیسے پیغمبر اسلام کا فرمایا ہوا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ 5ویں امام سے, 6ٹھے امام سے, 7ویں امام سے, 8ویں امام سے اگر ان میں تشریحات ہوئی ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے
پیغمبر نے خود بیان فرمائی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ روایات کا اس سلسلے میں ابتدائی دور میں زیادہ نہ ہونا کہ اس زمانے میں خمس کی وصولی کا طریقہ کار کیا تھا، اگر اس وہ روایتیں کم آپ کو مل رہی ہیں تو آپ حکم خمس کا ہی انکار کر دیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے مسئلہ. اور یہی وجہ ہے کہ اتنا سخت ترین دور تھا کہ پانچویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ معاویہ کے دور سے لے کر آج تک ہمیں خمس کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے، ہمیں خمس کا کوئی حصہ نہیں ملا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ سب چیزیں ایسی ہیں. اچھا اب دیکھیے یہاں تک بات آ گئی ہے صرف آپ لوگوں کے علم میں لانے کے لیے، یہاں تک بات آ گئی ہے کہ کسی بھی طرح سے ہمیں معاشی جو ہے ایک لحاظ سے شیعوں کا بائیکاٹ کرنے کے لیے کہ ان کی تبلیغات اسی خمس کے پیسے سے ہو رہی ہیں. یہاں تک کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جب ہم روایتیں بیان کریں گے تو اس میں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت صغرا کا دور چل رہا تھا تو جو نواب اربعہ تھے وہ بہت زیادہ روایتیں ایسی کہ وہ خمس کو ریسیو کیا کرتے تھے. اب ان روایات کا کیا کریں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ خمس تو امام نے حلال کر دیا تھا تو یہ پھر خمس کیسے ریسیو کر رہے تھے؟ تو اب یہ سوچا گیا کہ پھر ایسا کر دیا جائے کہ نواب اربعہ کا گویا انکار ہی کر دیا جائے کہ یہ افراد وہ تھے معاذ اللہ کہ جنہوں نے نیابت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا خمس کو ریسیو کرنے کے لیے. آج کل جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں میں اس کا ایک پیج بھی آپ کے سامنے ابھی ڈسپلے کر رہا ہوں. یہ الٹے ہاتھ پہ جو چیز ہے وہ اصل کتاب کا جو وہ پیج ہے اور اس کو ہم نے بڑا ہائی لائٹ کر کے آپ کے سامنے کہ غیبت صغرا میں نیابت کا ڈھونگ اس لیے رچایا گیا معاذ اللہ تاکہ مال خمس وصول کرنے میں آسانی رہے. اور جو کچھ آج کل ہو رہا ہے وہ اسی کا تسلسل ہے اور یہ تسلسل اسی وقت ختم ہوگا جب امام زمانہ ظہور کریں گے اور تبھی لوگوں کا آٹا، مرچیں، دھنیا اور ہلدی لوگوں کی دست برد سے محفوظ ہوں. یہ بات کہی گئی. اب دیکھیں کتنا یعنی نواب اربعہ جو ایسے افراد تھے کہ جن کے متعلق ائمہ نے کتنی زیادہ روایتیں ان کے ثقہ اور امین ہونے کے اوپر آئیں، ان سب کو صرف اس وجہ سے رد کر دیا گیا اور کہا کہ انہوں نے نیابت کا ایک ڈھونگ رچایا تھا خمس کو حاصل کرنے کے لیے معاذ اللہ. یہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہر مومنات کے گھر کے اندر جو ہے وہ کتابیں پہنچ رہی ہیں، بعض اوقات فری ڈسٹریبیوٹ بھی کی جاتی ہیں. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ نواب اربعہ ان کے اوپر بھی یہ الزام اس بات کا لگا دیا گیا، یہ جو 4 نائبین تھے غیبت صغرا میں، کہ انہوں نے گویا خمس بٹورنے کے لیے اس بات کے دعوے کیے تھے. آپ خود دیکھتے ہیں جو پہلے امام کے نائب تھے عثمان ابن سعید، 10ویں امام کے بھی 11ویں امام کے بھی امام زمانہ کے بھی نائب تھے اور 11ویں امام نے تو ان کو ثقہ اور امین قرار دیا تھا. اور یہ افراد ہیں جو فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ڈھونگ رچایا تھا اور امام نے ان کے متعلق کہا تھا عثمان ابن سعید کے متعلق کہ زندگی میں بھی ہمارے لیے مورد اطمینان ہے اور مرنے کے بعد بھی، اور یہ جو کچھ کہیں گے یہ میری طرف سے ہوگا. 11ویں امام نے یہ بات ان کے متعلق کہی تھی. جب احمد ابن اسحاق قمی امام کے پاس آئے تھے 10ویں امام کے پاس اور کہا کہ مولا میں بار بار آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں اپنے مسائل کا حل کس سے دریافت کروں، تو امام نے یہ والے جملے ارشاد فرمائے تھے عثمان ابن سعید کے، وہ ثقہ اور امین ہے، جو کچھ کہیں گے ایسے ہی جیسے میں نے کہا. اور پھر جب 10ویں امام کی شہادت واقع ہو گئی تو اسحاق ابن احمد ابن اسحاق قمی پھر 11ویں امام کے پاس بھی آئے اور آ کر یہی والا سوال کیا اور 11ویں امام نے بے نہیں وہی جواب دیا جو 10ویں امام دے کر گئے تھے کہ یہ اگر عثمان ابن سعید کوئی بات کہہ دیں تو ایسے ہی ہے جیسے میں نے کوئی بات کہی. تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ عثمان ابن سعید کا مقام. اس کے بعد ان کے بیٹے تھے محمد ابن عثمان ابن سعید، 11ویں امام کے بھی نائب تھے اور امام زمانہ کے بھی تھے. اور ان کی والد کی وفات پر امام زمانہ نے آپ کے نام ایک باقاعدہ ایک تعزیت نامہ جاری کیا تھا جس میں انتہائی افسوس کا بھی اظہار کیا گیا تھا. کیا وہ اچھا نہایت افسوس کا بھی اظہار کیا تھا اور ان کی نیابت کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر بھی کیا گیا تھا. اور تقریباً 50 سال محمد ابن عثمان ابن سعید کا جو دور تھا وہ رہا ہے. اس کے بعد حسین ابن روح کا دور آیا تھا جن کے نام سے آپ عریضہ بھی لکھ کر روانہ کرتی ہیں، ان کے توسط سے آپ تمام چیزوں میں امام کے جو ہے نمائندے تھے. 21 سال کا آپ کا بھی دور رہا ہے. تو پہلا خط جو ہے جو ان کے نام حسین ابن روح کے نام امام زمانہ علیہ السلام نے لکھا تھا وہ شیخ توسی فرماتے ہیں اور پورا خط حسین ابن روح پر درود و سلام پر مبنی تھا. اللہم صلی علی محمد.
اور آج بھی ان کے نام عریضہ لکھا جاتا ہے، اور 11-12 صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ عریضہ ان کے توسل سے امام تک پہنچ جاتا ہے، جن کے متعلق اس بات کا الزام لگایا گیا معاذ اللہ کہ انہوں نے خمس بٹورنے کے لیے نیابت کا ڈھونگ رچایا تھا۔ اس کے بعد چوتھے امام کے نائب تھے علی ابن محمد سمری، بہت کم مدت یہ نائب رہے، اور اس کے بعد جو آخری توقیع ان کے نام آئی ہے امام کی، اس کے بعد شیخ صدوق نے کمال الدین میں جو کہ نقل بھی کی ہے کہ اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا۔ اب اتنے مقدس افراد کے جنہیں امام یہ کہیں کہ جو ایسے ہی ہے ان کا کہنا جیسے کہ ہم نے کہا ہے، ان کے متعلق اس قسم کی باتیں کی جائیں، نواب اربعہ کی پوری زندگی کتنے کام تھے ان کے، یہ امام کے نام کو مخفی رکھتے تھے، امام کی حفاظت کے لیے شیعوں کی مسائل اور مشکلات کو حل کرنا ان کا کام تھا، امام کے اموال کی حفاظت جو ہے وہ ان کا کام تھا، اور جھوٹے دعوے دارانہ جو امامت ہوا کرتے تھے ان کی بیخکنی کرنا ان کا کام تھا، ان سے مقابلے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں جو نمائندے خمس جمع کرنے کے سلسلے میں مقرر تھے ان کی سرپرستی کیا کرتے تھے، لوگوں کو غیبت کبریٰ کو قبول کرنے پر آمادہ کرتے تھے کہ آسان بات نہیں تھی امام کی غیبت لوگوں کے لیے، لوگوں کے عقائد اور ان شرعی سوالات کے جوابات وہ یہ دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو لوگوں کے مختلف شکوک و شبہات ہوتے تھے ان کو دور کیا کرتے تھے۔ تو کتنی ساری ایسی چیزیں جو کہ یہ نواب اربعہ کیا کرتے تھے، لیکن اس طرح سے ان کے متعلق الفاظ استعمال کرنا اور لوگ جو ہیں یعنی سمجھ میں نہیں آتا، اس کے باوجود بھی ایسے افراد کی بات قبول کریں تو اس پہ تو کیا کہا جائے۔